الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ 9 اپریل آیت اللہ العظمی شہید باقر الصدر کی شہادت کا دن، اسی مناسبت سے تسلیت عرض کرتا ہوں اور ہم نے کوشش کی اس مختصر سی گفتگو میں انشاءاللہ ہر پہلو کی مناسبت سے ہر پہلو پر شہید باقر الصدر کے اگر دیکھا جائے تو اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم صحیح طریقے سے ان کی شخصیت پر گفتگو کریں، بلکہ اس مختصر سی گفتگو میں انشاءاللہ بہت ہی شارٹ طریقے سے کہ آیت اللہ العظمی شہید محمد باقر الصدر کی علمی مقام، یعنی ان کا علمی مقام جو ہے انشاءاللہ بہت ہی مختصر طریقے سے ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو تمہیداً اور مقدمتاً میں عرض کر دوں کہ آیت اللہ العظمی شہید باقر الصدر کی ولادت 25 ذی القعدہ 1353 ہجری، یعنی انگلشی حوالے سے دیکھا جائے 1934 میلادی عیسوی میں کاظمین میں پیدا ہوئے اور 9 اپریل 1980 عیسوی میں ان کی شہادت جو ڈکتاتور جو صدام عراق کا، اس نے آیت اللہ العظمی شہید باقر الصدر اور ان کی بہن بنت الہدیٰ کو شہید کیا۔ تو یاد رکھیے، ہم ہر پہلو کی طرف علمی خود پہلو کی طرف بحث کرتے جائیں تو بہت ہی وقت درکار ہے، لیکن بہت ہی شارٹ طریقے سے ہم کوشش کریں گے کہ کچھ باتیں آیت اللہ العظمی کے حوالے سے بیان کریں۔ یاد رکھیں، یوں تو نہ جانے افق علم و اجتہاد پر کتنے معروف و مشہور علم و فقہ کے آفتاب، مہتاب و ستارے طلوع ہوئے کہ جن کے چھوڑے ہوئے نقوش آج بھی ظلمانی راتوں میں ہدایت کی نور افشانی کر رہے ہیں۔ انہی نورانی شخصیات میں سے ایک معاصر انقلابی و فکری شخصیت آیت اللہ العظمی شہید محمد باقر الصدر تھے۔ علمی حوالے سے دیکھا جائے، ابتدائی زندگی جو کاظمین میں ولادت ہوئی، وہیں پر انہوں نے کچھ حوزوی مقدماتی کتابیں، تمہیدی کتابیں وہاں پر پڑھی۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں اکثر مقدماتی جو حوزے کی کتابیں ہیں ان میں میں خود مطالعہ اور خود کتاب پڑھتا تھا، لیکن میرے اندر غرور علمی نہیں تھا کہ میں یہ کہوں کہ مجھے اچھا سمجھ میں آتا ہے، میں اچھا سمجھنے والا ہوں تو مجھے استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غرور علمی ان کے اندر نہیں تھا۔ وہ خود کہتے ہیں اس کے باوجود کہ میں ہر کتاب کو خود مطالعہ کرتا تھا، خود پڑھتا تھا، خود سمجھتا تھا، اس کے باوجود بھی میں اساتید کے سامنے زانوئے ادب کر کے کلاس میں جایا کرتا تھا اور پڑھا کرتا تھا۔ بہترین انداز میں سمجھتے ہیں اساتید کے پاس، اور میں بہت ہی شارٹ طریقے سے بتاتا ہوں کہ جو مشہور اور معروف ان کے اساتید ہیں جو ان کی زندگی نامے میں لکھا ہے، وہ یہ آیت اللہ شیخ عباس رمیثی، ملا صدرہ، آیت اللہ قوی اور آیت اللہ شیخ محمد تقی جواہری اور دوسرے مجتہدین ذکر ہیں کہ ان آیت اللہ شہید صدر کے اساتید رہے۔ جب کاظمین سے نجف حرکت کر کے آئے تو زیادہ شہید صدر کی ایج عمر نہیں تھی، لیکن
فکر اتنی تیز تھی کہ جب انہوں نے اپنے استاد کی کتاب پر جب تعلیق لکھ رہے تھے تو آیت اللہ العظمی شیخ عباس رمیسی کہتے ہیں باقر الصدر تجھ پر تقلید حرام ہے. یعنی ایک استاد خاص کہ جو یہ جملہ کہنا اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب کاظمین سے آئے آیت اللہ شہید صدر جب پہنچے ہیں تو اس کا مطلب وہ درجہ اجتہاد پر پہنچ گئے تھے تبھی استاد نے یہ جملہ کہا. پھر خود آیت اللہ باقر الصدر کہتے ہیں کہ جب میں سن تکلیف یعنی سن بلوغ پر پہنچا تو وہ کہتے میں کسی کی تقلید نہیں کیا ہوں. یعنی کہ جب بالغ ہوئے ہیں اسی وقت یہ جو ہے اجتہاد کے درجے پر پہنچ چکے تھے. علمی معیار کو سمجھے دیکھیں کس طریقے سے 15 سال کی سن سے پہلے ہی شہید صدر جو ہے اجتہاد کے درجے پر فائد ہو چکے تھے. اور ان کے حوالے سے ملتا ہے اتنا فکر میں درس و بحث میں مشغول ہوتے تھے کہ ان کی اہلیہ ان کی ہمسر محترمہ فرماتی ہیں کہ اتنا وہ مطالعے میں فکر میں غرق ہو جاتے تھے کہ انہیں ظہر یا عصر کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں جاگ کے خود ان کو بیدار کرتی. یعنی جب وہ غرق ہو جاتے فکر میں ان کو جو ہے میں خود کہتی کہ ابھی ظہر کا وقت ہے ابھی کھانے کا وقت ہے. یعنی اتنی فکر جو ہے مطالعے میں پڑھائی میں آیت اللہ شہید صدر نے گزارا. اور یاد رکھیے میں ایک چیز فکری حوالے سے بیان کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ یوں تو دنیا میں بہت ساری کتابیں بہت سارے مقالات اور بہت سارے جزوے لکھتے ہیں لیکن ہر کتاب لکھنے والا اپنا نظریہ بیان نہیں کرتا ہے. لیکن قربان جائیں ذات شہید صدر پر اگر بغور ان کے زندگی کا مطالعہ کیا جائے جس فیلڈ میں بھی قلم انہوں نے رکھا اس فیلڈ میں وسیع النظر اور صاحب رائے تھے باقر الصدر. جب اصول کا مسئلہ آیا کتاب اصول جو مشہور آج حوزات میں پڑھائی جاتی ہیں جو حلقات سے مشہور ہیں 3 جلدیں کتاب ہیں جب تک طالب علم نہیں پڑھے گا ایک حد اور منزل تک نہیں پہنچ سکتا. لیکن جب یہ کتاب اصول لکھنا چاہ رہے ہیں تو اس میں اپنا نظریہ لکھ رہے ہیں. یعنی کتاب سب لکھ رہے ہیں لیکن اپنا نظریہ ہر آدمی نہیں لگتا ہے. لیکن ہر فیلڈ میں جب اصولی بحث میں گئے ہیں شہید صدر نے اپنا نظریہ اصول میں رکھا جسے حلقات کے نام سے کتاب ہے جو اصول میں مشہور اور دوسری کتاب اصول میں ان کی موجود ہیں. اور انہوں نے جو تعلیف کی ہے بہت سارے علمی کام کیے ہیں آثار ان کے ہیں میں بہت شارٹ کر کے بتا رہا ہوں. فلسفے میں اپنا نظریہ انہوں نے بیان کیا. دیکھیے ایک آدمی ایک لائن میں یا فقہ میں یا اصول میں یا فلسفے میں یا تفسیر میں کام کر سکتا ہے لیکن شہید صدر کی اگر زندگی پر مطالعہ کیا جائے ٹوٹل 45 سے 36 سالہ زندگی میں انہوں نے کتنا کام کیا کتنا مطالعہ کیا کتنی فکر کی جو ہر فیلڈ میں تقریباً جس میں میں جملہ دے رہا ہوں جس فیلڈ میں بھی قلم رکھا اس میں جو ہے اپنی رائے دی اپنا نظریہ دیا. جس طریقے سے ہم نے اصول میں بتایا کہ الگ ہی ان کا نظریہ ہے. فلسفے میں دیکھیں جب انہوں نے فلسفے میں اساتید کے ساتھ بیٹھ کر درس و بحث لیکن جب آخر میں کتابیں لکھی خود فلسفے میں ایک کتاب لکھی انہوں نے اس پہ اپنا نظریہ. اور ایک خوبصورت بات یہ ہے ان کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ایک کتاب انہوں نے لکھی اقتصادنا کے نام سے یعنی اقتصاد پر اکنامک پر جو ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے
انہوں نے سمجھایا دیکھیے عالم دین کا مطلب وہ دنیا سے جدا نہیں ہے، بلکہ عالم جو ہے وہ دنیا سے ملا ہوا ہے، یعنی عالم دین دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو لے جاتا ہے، یہ انہوں نے سمجھایا۔ یعنی خود اسلام کا اپنا ایک معاشی نظام انہوں نے بتایا کہ اسلام میں ایک معاشی نظام پایا جاتا ہے، اور جو ہے ایک بینکنگ سسٹم میں ایک کتاب انہوں نے لکھی، اگر انسان صحیح طریقے سے اس دنیا میں خصوصاً ہم ان کے ماننے والے جو ہیں ان کے پیروکار اگر یہ احساس کر کے ان کی ان کتابوں کو پڑھ کر، اگر جو اقتصاد میں اکنامک میں جو 2 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، جو دوسرے مقالات اور زیاد ہیں لیکن کتابی شکل میں جو 2 کتابیں اقتصاد و نام اور ایک کتاب جو بینکنگ سسٹم کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے، اگر ان 2 کتابوں کا صحیح طریقے سے مطالعہ کر لیا جائے تو یاد رکھیے کبھی بھی ہم جو ہیں ربوی بینک، یعنی کیا ہے ہمارے بینک نہ ربا سے بھرے ہوں گے نہ کچھ، سارے سسٹم حلال طریقے سے بنایا جا سکتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم صحیح طریقے سے اپنی علماء کی کتاب و سیرت پر چل کے جو روایات و قرآن سے انہوں نے استدلال کر کے بتایا ہے کہ کس طریقے سے ایک بینک اسلامی چلایا جائے، صحیح طریقے سے ہم اس پر غور کریں اور پڑھیں، فکر کریں تو ایک بینکنگ سسٹم ہم لا سکتے ہیں، دنیا کے حوالے پیش کر سکتے ہیں کہ جس میں نہ سود ہے نہ ربا ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں، آپ جتنے بھی آپ دیکھیں فقہ میں دیکھ لیں اور جو دوسرے فیلڈ میں انہوں نے جو کام کیا ہے اگر دیکھا جائے تو ہر طریقے سے اپنی نظر رکھی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں علمی میدان میں شہید صدر کی جو شخصیت ہے وہ نوآوری کا مطلب یہ ہے، دیکھیے میں نے ابتدا میں بتایا، درمیان میں بتایا تھا کہ ہر آدمی کتاب لکھتا ہے لیکن اپنا نظریہ نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب 4 اصول کی کتاب، 4 اقتصادوں کی کتاب، 4 جو ہے دوسری بینکنگ سسٹم کی کتاب پڑھ کر انسان اپنی فکر دے، اپنا ایک نیا نظریہ دے، اس کو کہتے ہیں ایک نوآوری۔ یہ جو سب سے بہترین چیز تھی شہید صدر میں، اپنے اندر نوآوری علمی حوالے سے ان کے اندر پائی جاتی تھی کہ جنہوں نے ہر فیلڈ میں جو ہے اپنا نظریہ بیان کیا ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں اور بحث کو تمام کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ کم نظیر اور بے نظیر ہیں۔ اسے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں ایسے کم بھی ہیں اور بے نظیر بھی ہیں۔ ہم کبھی نہ ایسے لوگوں کو جو ہے ٹھکرا سکتے ہیں نہ چھوڑ سکتے ہیں، ایسے لوگوں کا دامن پکڑیں تاکہ ہماری زندگی صحیح طریقے سے چلے، اور ایسے ہی لوگوں کو نمونہ بنا کر ہم اہل بیت کی بارگاہ میں وسیلہ بنا سکتے ہیں کہ جب ان کا چاہنے والا اتنی بہترین شخصیت کہ جو بہترین طریقے سے اپنی زندگی میں 46 سال کی مختصر سی زندگی جو آج ہمارے ذہنوں میں ہے، اگر دیکھا جائے تو کتنا کام انہوں نے کیا ہے، جو ہر فیلڈ میں انہوں نے کام کیا ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک عبرت اور درس ہے کہ ہم بھی چاہنے والے، ان کے پیروکار اگر ماننے والے ہیں، ان کے پیروکار ہیں تو سمجھ جائیے ہم بھی ان کی کتاب اور علماء دیگران کی کتاب پڑھ کر اپنے نظریات کو لا سکتے ہیں۔ ایک دروازہ جو علمی ہے کھلا ہوا ہے کہ آدمی اپنے نظریے کو بیان کر سکتا ہے اور ترقی کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ آخر میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم شہید صدر کو شہدائے کربلا سے محشور فرمائے، اور جو ہے ہمیں بھی پروردگار عالم صحیح معنوں میں توفیق دے کہ صحیح معنوں میں علماء کی اتباع پیروی اور اس کے ذات جو ہے ہم اہل بیت کی اتباع اور اطاعت اور خدا تک پہنچ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔